دوستوں، کیا آپ لیاری کے اس بدنام زمانہ گینگسٹر کو جانتے ہیں جو کہ اپنے دشمنوں کے سر کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلتا رہا؟ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس شخص کو آصف علی زرداری کی بہن کی فل سپورٹ حاصل تھی۔ بے نظیر بھٹو کو یونیورسٹی سے اغوا کرنے والا ڈان کون تھا؟ پاکستان کے سابق صدر ایوب خان کس ڈاکو کے خوف سے گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے تھے؟ بلوچستان کے نواب اکبر بگٹی نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈکیٹ چراغ بالی پر کون سا احسان کیا تھا؟ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے کون کون سے جرائم پیشہ لوگ اور بڑے بڑے بدماش کون کون سے سیاستدانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں؟ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ان سب سے بڑے 10 مشہور ڈانس کی بات کریں گے جن کا نام سن کر بڑے بڑے سیاستدانوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات جاننے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، 1960 کی دہائی میں شہرت پانے والا محمد خان ڈھرنال، جو کہ محمد خان ڈاکو کے نام سے کافی مشہور تھا، اس شخص سے اس وقت کی صاحب اختیار شخصیات بھی بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ ضلع چکوال کے شہر تلہ گنگ سے تعلق رکھنے والا محمد خان ڈاکو، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو پکڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ نواب آف کالا باغ اپنے دور کے سب سے بڑے بدماش اور ڈاکو محمد خان کی سرپرستی بھی کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان صدر پاکستان ہونے کے باوجود بھی ڈاکو محمد خان سے خوف زدہ رہتے تھے۔ جن دنوں میں محمد خان ڈاکو مری اور گلیات میں پڑاؤ کیا کرتا تھا تو صدر ایوب خان ان دنوں میں اپنے گھر آنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ دوستو، حکومت وقت کو ناک پر چنے چبوانے والا محمد خان ڈاکو کئی دہائیوں تک چکوال اور خوشاب میں کھلی کچہریاں اور عدالتیں لگاتا رہا۔ پاکستان کا انتہائی خطرناک ترین ملزم چراغ بالی۔ دوستو، 1956 میں پنجاب پولیس نے چراغ بالی کو پاکستان کا سب سے خطرناک ترین ملزم قرار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ چراغ بالی کا ایک کردار ڈکیت کا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ شخص ڈکیتی کے ذریعے لوٹی ہوئی دولت کو اپنے علاقہ اور پورے شہر میں غریب لوگوں پر خرچ کر دیا کرتا۔ اس نے کبھی بھی کسی غریب کے گھر پر ڈکیتی نہیں کی اور خوف اتنا تھا کہ حکومت وقت کے بڑے بڑے نام بھی چراغ بالی کا سن کر گھبرا جاتے تھے۔ یہ شخص کسی دور میں ملکہ برطانیہ کی سکیورٹی ٹیم کا حصہ بھی رہا، لیکن بعد میں اس نے یہ ملازمت چھوڑ دی۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ چراغ بالی میاں والی جیل میں قید تھا۔ وہاں پر اس کی نواب اکبر بگٹی سے پہلی ملاقات ہوئی۔ نواب صاحب نے اس شخص کی دلیری کے کافی قصے سن رکھے تھے، اس وجہ سے ان دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ چراغ بالی نے نواب اکبر بگٹی سے یہ درخواست کی کہ اس کا ایک ہی بیٹا زندہ بچا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ڈیرہ بگٹی پر پناہ دے دیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد نواب اکبر بگٹی کو میاں والی جیل سے رہائی مل گئی اور وہ چراغ بالی کے کمسن بیٹے ظفر کو اپنے ساتھ ڈیرہ بگٹی پر لے گئے۔ دوستو، نواب صاحب نے چراغ بالی کے بیٹے ظفر کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا، جبکہ دوسری طرف چراغ بالی کو ایک پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ لیکن نواب اکبر بگٹی نے چراغ بالی کے قتل ہو جانے کی یہ خبر اس کے بیٹے ظفر سے کافی عرصہ تک چھپائی رکھی۔ یاد رہے کہ چراغ بالی پر ایک پنجابی فلم بھی بن چکی ہے۔ اس فلم کا مرکزی کردار سلطان راہی نے نبھایا تھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں امتیاز کھوکھر المعروف تاجی کھوکھر۔ دوستو، تاجی کھوکھر کے نام سے پورا پنجاب کیا بلکہ پورا پاکستان واقف ہے۔ تاجی کھوکھر ایک طرف غریبوں کا مسیحا جبکہ دوسری طرف ایک بہت بڑا کرمنل اور قبضہ مافیا کا سربراہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ تاجی کھوکھر راولپنڈی کے مشہور گارڈن کالج میں شیخ رشید کے ساتھ پڑھتا رہا۔ اس شخص کے مخالفین کے مطابق یہ راولپنڈی کے پرانے ایئرپورٹ کے قریب کورال چوک پر اپنا ڈیرہ جمائے ہوئے تھا۔ لوگوں کے پلاٹس اور گھروں پر قبضہ کر کے ملک ریاض کو بیچنا اس شخص کا دھندا تھا۔ تاجی کھوکھر نے راولپنڈی اسلام آباد میں 333 کے نام سے ایک گینگ بنایا اور اپنی گاڑیوں پر غیر قانونی 333 کی نمبر پلیٹس لگا کر سر عام گھوما کرتا تھا۔ دوستو، اس شخص پر قتل سمیت درجنوں جرائم کے مقدمات درج تھے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ 2007 میں نواز شریف کی گاڑی پر فائرنگ کروانے والا یہی تاجی کھوکھر تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ تاجی کھوکھر گروپ کو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی فل سپورٹ حاصل تھی اور آصف علی زرداری نے اس کے بیٹے فرخ کھوکھر کو گولڈ پلیٹ AK-47 بھی گفٹ کی تھی۔ عزیر جان بلوچ۔
دوستو پیپلز امن کمیٹی اور لیاری گینگ وار کا سب سے بڑا بدنام زمانہ گینگسٹر عزیر جان بلوچ چند سال پہلے پاکستان سے ایران فرار ہو گیا تھا، لیکن اس وقت وہ پاکستان کے حساس اداروں کی کسٹڈی میں ہے۔ عزیر جان بلوچ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا تھا اور اس نے تمام ٹیسٹ پاس بھی کر لیے تھے اور نشانہ بازی میں ٹاپ کیا، لیکن بدقسمتی سے سندھ کے کرپٹ سسٹم نے اس کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کیا۔ 2003 میں عزیر بلوچ کے والد فیض بلوچ اور فیضو ماما کو ارشد پپو گینگ نے اغوا کرنے کے بعد پتہ مانگا۔ جب عزیر بلوچ پتہ نہ بتا سکے تو اس کے باپ کو اذیتیں دے دے کر قتل کر دیا گیا۔ یہیں سے عزیر بلوچ کی اصل کہانی شروع ہوئی۔ یہ شخص بدلے کی آگ میں جلنے لگا۔ پہلے تو اس نے کورٹ کچہری میں کافی چکر لگائے، لیکن جب انصاف نہ مل سکا تو اس شخص نے اپنا ایک گینگ بنا لیا۔ تقریباً 6 سال تک لڑائی لڑنے کے بعد 2009 میں عزیر بلوچ نے ارشد پپو اور اس کے بھائی کو پکڑ لیا۔ پاکستانی نیوز کے مطابق عزیر بلوچ ارشد پپو کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو پورے لیاری میں گھماتا رہا۔ اس کے بعد اس کا سر کاٹ ڈالا اور پھر لیاری کے مشہور فٹ بال گراؤنڈ میں اس کے سر سے فٹ بال بھی کھیلی گئی۔ دوستوں مختلف ذرائع سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیر بلوچ کو پیپلز پارٹی کی مکمل سپورٹ حاصل رہی۔ اس کے علاوہ آصف زرداری کی بہن فریال تارپور اور عزیر بلوچ کی کئی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی۔ ٹیپو ٹرنکا والا لاہور ہی نہیں بلکہ پنجاب بھر کا مشہور ترین گینگسٹر ٹیپو ٹرنکا والا۔ دوستو یہ شخص لاہور کی شالمی مارکیٹ کا رہائشی تھا اور بلا ٹرنکا والا کا بیٹا تھا، جبکہ بلا ٹرنکا والے کو اس کے دشمنوں نے 1994 میں قتل کر دیا تھا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیپو ٹرنکا والا ایک دیسی پہلوان تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کی جگہ لیتے ہی پورے لاہور کو ہلا کر رکھ دیا۔ ٹیپو ٹرنکا والا کے ساتھ اس کے باڈی گارڈز کی ایک پوری فوج ہوا کرتی تھی اور اس شخص کی ہر صبح اپنے پالے ہوئے 10 ببر شیروں کو کھانا کھلانے سے شروع ہوا کرتی تھی۔ ٹیپو ٹرنکا والا کے چاہنے والوں میں بھارتی اداکارہ بھی شامل تھی، جو کہ اس سے ملنے کے لیے اسپیشل لاہور میں آئی تھی۔ دوستو لاہور کے ہی گوگی بر سے ٹیپو ٹرنکا والا کا یہ فیم اور نیٹ ورک بالکل بھی برداشت نہ ہوا تو اس کے ایک ساتھی حرم بٹ نے ٹیپو ٹرنکا والا کو دبئی واپسی پر لاہور ایئرپورٹ کی پارکنگ میں قتل کر ڈالا۔ یاد رہے کہ ٹیپو ٹرنکا والا کا جانشین اس وقت اس کا بیٹا بلاچ امیر ہے اور اس کی سیاسی وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ دوستو ٹیپو ٹرنکا والا کو قتل کرنے کے بعد سے لے کر اب تک لاہور میں گوگی بٹ کا ہی راج چلتا ہے، جس کی سیاسی وابستگی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ اور ہاں گوگی بٹ کی کئی تصاویر حمزہ شہباز کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے ہی نہیں بلکہ ایشیا کے مشہور ترین اور بڑے شہر کراچی پر کئی دہائیوں تک راج کرنے والا الطاف حسین۔ دوستو یہ شخص کراچی میں بہت لمبے عرصے تک پتہ، زمینوں پر قبضے، منشیات فروشی، سمگلنگ، قتل و غارت، ہڑتالیں اور بوری بند لاشوں کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا۔ الطاف حسین پر پاکستان میں کئی مقدمات چل رہے ہیں، جبکہ برطانیہ میں بھی اس شخص پر منی لانڈرنگ کا ایک کیس چلتا رہا۔ اس شخص پر یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ یہ اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو قتل کروا دیتا اور ان کے خون سے ہولی کھیلتا۔ الطاف حسین پر اپنی ہی پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر عمران فاروقی کے قتل کا سنگین الزام ہے۔ سیٹ عابد حسین۔ دوستو یہ شخص گوال بندی یا کراچی کا کوئی ڈان نہیں بلکہ سونے کی اسمگلنگ کے بے تاج بادشاہ تھے۔ دوستو سونے، ہیرے اور جوہرات کی اسمگلنگ تو آپ نے سن رکھی ہوگی، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے ایٹمی پروگرام میں استعمال ہونے والے اوزار اور اہم ترین آلات کی اسمگلنگ کی ہو؟ دوستو جب پاکستان ایٹم بنانے کی ابتدائی مراحل میں تھا، امریکہ نے اسے وہ آلات اور اہم ترین مشینری دینے سے انکار کر دیا تھا، تو انہی وقتوں میں سیٹ عابد یہ سسٹم آسٹریلیا سے اٹھا کر سمندروں کے راستے پاکستان لے آئے۔ سیٹ عابد کی ایک بات بہت مشہور تھی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے سیٹ عابد کا سونے سے بھرا ہوا شپ بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے منع کر دیا اور اس کے بدلے میں 5 کروڑ روپے فنڈز مانگے تو سیٹ عابد نے صاف انکار کر دیا، جس پر ذوالفقار علی بھٹو کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے سیٹ عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مروائے۔ آخرکار سیٹ عابد نہ مل سکے، لیکن ان کی اکلوتی بیٹی نصرت شاہین کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو جب سیٹ عابد کو اپنی بیٹی کے گرفتار ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے لندن میں تعلیم حاصل کرنے والی بے نظیر بھٹو کو وہاں سے اغوا کروا لیا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کی قید میں سیٹ عابد کی بیٹی، جبکہ سیٹ عابد کی قید میں بے نظیر بھٹو یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی۔ جب ان دونوں فریقین میں معاملات طے پا گئے، ذوالفقار علی بھٹو نے سیٹ عابد کی بیٹی کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ سیٹ عابد سمگلنگ کو جرم نہیں سمجھتے تھے اور کراچی کے کئی مدرسوں میں انہوں نے سونے کے اسمگلنگ کے حق میں کئی فتوے بھی جاری کروا رکھے تھے۔
یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو سید عابد نے یہ آفر بھی کروائی تھی کہ اگر پاکستانی کرنسی نوٹوں پر میری تصویر چھپوا دو تو میں پاکستان کا سارا قرضہ اتار دوں گا۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کیجیے گا۔